سے بھی رشتہ توڑ لیا، اصلاح سے نسبت ہم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج پارہ نمبر 6 کو خلاصہ عرض کرنا ہے۔ یہاں ایک بات بیان فرمائی جو پہلے پاروں سے چلی آ رہی ہے۔ یہود و نصارہ کی جرائم بیان کیے ہیں، مختلف طریقوں سے دین پر حملہ کرنا اور دین کو مجروح کرنا ان کا شیوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنا، کوششیں کرنا، اور پھر یہ بتایا کہ انہوں نے کوششیں کی ہیں، سازشیں کی ہیں، مگر ناکام رہے۔ اور اسی طرح ان میں سے نصارہ کا جو عقیدہ تھا عیسائیوں کا، اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ عقیدہ تثلیث کے قائل تھے۔ ثالث و ثلاثہ، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک خدا ہیں، روح القدس خدا ہے، اللہ تعالیٰ خدا ہے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تین کا مجموعہ ہے۔ وہ تین کو خدا مانتے ہیں، اللہ کو خدا مانتے ہیں، روح القدس کو خدا مانتے ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ خیر، ان کے مختلف اذہان تھے۔ بہرحال عقیدہ تثلیث ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے باطل ہونا اور غلط ہونا بیان کیا ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل فرما، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام چیزوں کا قدر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ عہد کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو، معاملات کو ٹھیک رکھو۔ جو حرام چیزیں ہیں، مردار ہیں، جب ذبح کرتے ہیں تب رگوں سے خون نکلتا ہے، دم مسفوح بہنے والا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے بطور خاص ہی مراد ہے، جس سے تمہیں بچنا چاہیے، تمہارے اوپر حرام ہے۔ پھر حالت اضطرار کا بیان فرمایا ہے، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں۔ اگر کوئی انسان بھوک کی وجہ سے اتنا مجبور ہو جائے کہ چیز نہ کھائے تو مر جائے گا، تو اس حد تک اس کو کھانے کی گنجائش ہے کہ جس سے اس کی جان بچے، لیکن مقصد اس میں لذت نہ ہو، مقصد اس میں ذائقہ نہ ہو، مجبوری ہو، جان بچانے کی خاطر اتنا کھانا جس سے جان بچ سکے، اس کی گنجائش ہے۔ پھر اسی طرح اس کے اندر تکمیل دین کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل اور اکمل فرمایا ہے۔ دین کے کامل اور مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے، کچھ مسائل احادیث میں بیان فرمائے، اور بعض مسائل کے لیے قرآن کریم اور احادیث میں اصول بیان فرما دیے، جن اصولوں کی روشنی میں باقی ماندہ مسائل کو نکالا جا سکے، اور ان مسائل کو نکال کر دینے کے لیے اللہ نے اس امت کو مجتہد اور فقہا عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل اور مکمل فرما دیا، یعنی تمام چیزیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اسی طرح یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔ ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اللہ کے یہاں معیار تقویٰ ہے، اللہ کے یہاں معیار نیکی ہے، صحت عقائد ہیں، تو وہی اللہ کا محبوب ہے جس کے عقائد درست ہو، جو تقوی کا پیکر ہو، جو نیک ہو، جس کے تمام عقائد درست ہو۔ اور اگر عقائد میں فساد ہے تو اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بات یہود کو سمجھائی کہ یہ بات تمہاری غلط ہے اور تمہارا دعویٰ باطل ہے، اور اس میں ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ محض اپنی امیدوں سے، خیالی پلاؤ سے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور قریبی نہ کہنا، بلکہ تیاری کرو، اپنے عقائد کو درست کرو، عقائد کو ٹھیک کرو، اعمال کو ٹھیک کرو، اس سے تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے قریبی بن جاؤ گے۔ پھر اس بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دنیا کے پہلے خاوند اور بیوی ہیں، تو حضرت حوا کے پیٹ سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوتا، پھر بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتا، تو جو اکٹھے پیدا ہوتے بیٹی اور بیٹا، تو ان کا ایک ساتھ نکاح تو نہیں ہو سکتا تھا،
بلکہ ایک پیٹ سے بیٹا، پھر بعد میں بیٹی، پھر ایک پیٹ سے بیٹی، پھر بیٹا، اس طرح ان کا نکاح ہوتا تھا۔ تو قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ چاہتا تھا کہ میرا نکاح اس سے ہو، لیکن نہیں ہو سکتا تھا، تو قابیل نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حابیل کو قتل کر دیا۔ وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، ایک باغی ہے۔ اللہ نے اس بارے میں ڈاکو اور باغی کی سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو سولی پر چڑھا دینا چاہیے، اور بعضوں کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف جانب سے کاٹ دینے چاہیے۔ تو ان کی مختلف سزائیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ان سزاؤں کا بنیادی مقصد امت سے جرائم کو ختم کرنا ہے۔ جب اس طرح کی سزائیں ملے گی تو کوئی اس طرح کے گناہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ پھر اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلامی قوانین اور حدود کو بیان فرمایا ہے۔ اس جرم کی یہ حد ہے، بعض جرائم کی حدود بیان کی ہیں، اور کہیں اللہ نے ضابطے بیان فرما دیے ہیں۔ قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کا بھی اس پارے کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم دوسری کتابوں پر فوقیت کا درجہ رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کا بھی اسی پارے کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم باقی تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے۔ پھر آگے اللہ نے کفار کے متعلق فرمایا کہ دیکھو کفار کی دوستی میں خطرات ہیں، نقصان کتنے ہیں، بہت نقصان ہیں، یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، ان سے یارانہ مت رکھو، ان سے قلبی دوستی مت رکھو، اندر کا تعلق مت رکھو۔ ہاں رکھا وہ الگ بات ہے، اور ساتھ یہ بات سمجھائی اللہ محتاج نہیں ہے تمہارے کہ تم اللہ کے دین کو سنبھالو گے۔ اگر تم اللہ کے دین کا کام کرو گے تو بہت اچھا، اگر نہیں کرو گے اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے، پھر اللہ ان سے پیار کریں گے، وہ اللہ سے پیار کریں گے۔ تو ہمیں دین کے کام میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کفار کے ساتھ یارانہ بھی نہیں رکھنا ہے، اور ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے دین کا کام اللہ کے رضا کے لیے کرنا ہے۔ آخر میں ایک بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو تمہارے دشمن یہود بھی ہیں، تمہارے دشمن نصارہ بھی ہیں، یہودی بھی مسلمانوں کے مخالف ہیں، نصارہ بھی مسلمانوں کے مخالف ہیں، دونوں تمہارے مخالف ہیں، لیکن ان میں زیادہ نفرت، زیادہ دشمنی مسلمانوں کے ساتھ جو رکھتے ہیں وہ یہود ہیں، اور عیسائی ان کے نسبت نرم دل ہیں۔ اللہ کی بات بالکل برحق ہے، اللہ نے جو فرمایا 100% ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں بھی ان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔